بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے شاہی دال چنا، جسے ہم بنائیں گے عام مسالوں کے ساتھ، بہت ہی خاص بے مثال خوشبو کے ساتھ لاجواب ذائقہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہیں۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے یہاں پر بول میں ہم لے لیتے ہیں 2 کپ دال چنا۔ اس کو میں نے اچھے سے صاف کر کے دھو لیا تھا۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 گلاس پانی اور اس کو 10 سے 15 منٹ تک بھگوئیں گے، اور بھگونے کے بعد ہم اس کو پریشر کوکر میں ڈال دیں گے اور اس کو سیٹی لگا دیں گے اور 20 منٹ کا ٹائم دے دیں گے۔ تب تک ہم آگے کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کڑاہی میں نے ڈال دیا ہے گھی۔ میں نے 1 کپ گھی ڈال دیا ہے۔ جیسے ہی گھی ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے ثابت کالی مرچ 4 سے 5 عدد، زیرہ ½ ٹی اسپون، 1 دار چینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے اور 1 ہم اس میں کڑی پتہ ڈال دیں گے۔ مکس کرتے ہیں ہم ان کو فرائی کریں گے۔ خوشبو آنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز میں نے 1 عدد میڈیم سائز کا لے لیا تھا، جس کو میں نے رفلی کاٹ لیا تھا چھوٹا چھوٹا۔ پیاز کو مکس کرتے ہوئے فرائی کریں تاکہ ایکول اس کا پیارا سا کلر آ جائے، کہیں سے جلا اور کہیں سے کچا نہ رہ جائے۔ اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کا گوہری سا رنگ نہیں آ جاتا۔ تو جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ہانڈی والا مسالہ، اور اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے مسالے کو ہم بھون لیں گے۔ اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر۔ یہ گریوی کو گاڑھا کرتا ہے، ہمیشہ استعمال کیا کرے اور خوشبو بھی لاجواب دیتا ہے۔ اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ مسالوں کو اچھی طرح بھون لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر کا پیسٹ۔ 2 عدد ٹماٹر میں نے گرائنڈ کر کے اس میں ڈال دیے ہیں۔ اس کو مکس کرتے ہوئے ہم بھونیں گے میڈیم فلیم پر۔ ساتھ ہی حسب ذائقہ نمک بھی ایڈ کر دیں گے اور ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ صرف 5 منٹ ہی ہم اسے دم والی فلیم پر کوک کریں گے۔ 5 منٹ بعد ڈھکن ہٹا دیں گے۔ ٹماٹر مکمل طور پر پک چکے ہیں اور اس میں ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں بوائل کی ہوئی دال۔ 20 منٹ میں دال اچھی طرح سے پک چکی ہیں، نہ زیادہ گلے ہیں نہ ہی سخت ہے، کڑے کڑے سے ہماری دال پک چکے ہیں۔ تو یہ ہم اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے۔ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ دال کو بوائل کرنے کے بعد جو اس کا پانی ہے وہ آپ نکالیں۔ پانی دال کے ساتھ کبھی بھی آپ نہ ڈالیں، اس سے دال اچھی نہیں بنتی۔ تو اس کا پانی ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ دال کو ہلکے ہاتھوں سے مسالے کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ہم فرائی کریں گے 2 سے 3 منٹ تک کے لیے۔ 1 کپ کے برابر یہاں پر میں یخنی ڈال رہی ہوں، آپ سادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کو لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تب تک ہم اس کے لیے تڑکا بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے فرائی پین میں ہم ڈالیں گے گھی 5 سے 6 ٹیبل سپون کی برابر۔ آپ دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی گھی ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے پودینے کے 4 سے 5 پتے۔ آپ کڑی پتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو اس کے ذائقے کو لاجواب بنائیں گے اور بے مثال خوشبو دیں گے۔ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بیچ میں کٹے ہوئے ہری مرچیں 4 سے 5 عدد، اور لو فلیم پر ہم نے ہری مرچوں اور پودینے کو فرائی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں 1 ٹیبل سپون بھر کر کشمیری لال مرچ۔ اس سے کلر بھی بہت زبردست آتا ہے اور ذائقہ بھی بے مثال آتا ہے۔ اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی۔ تو زبردست سا تڑکا تیار ہو چکا ہے۔ دال کی طرف چلتے ہیں۔ دال کو دم والی فلیم پر ہم نے رکھ دیا تھا، تو یہ اچھے سے کوک ہو چکے ہیں۔ اس کا جو پانی ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس میں تڑکا ایڈ کریں گے۔ تڑکا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون بھر کر کالی مرچ، اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے اور 1 منٹ کے لیے ہم اسے دم پر چھوڑ دیں گے تاکہ تمام جو تری ہے وہ اوپر آ جائے۔ ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شاہی دال بن کر تیار ہو چکی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔